تو پہلی بات جو پروردگار عالم نے اس سورہ میں فرمائی وہ ہے غافر ذنبی، میں اپنے بندے کے گناہوں کو، اولاد آدم کے گناہوں کو درگزر کرتا ہوں، محو فرماتا ہوں۔ تو برادران عزیز، شیعان حیدر قرار، محبان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو ہمارے گناہ اس وقت محو ہوتے ہیں، ہمارے گناہ اس وقت درگزر ہوتے ہیں جب ہم خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر ان گناہوں کی خدا سے معافی و مغفرت طلب کرتے ہیں، جب خدا سے یہ التجا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دیں، ہمارے گناہوں کو محو فرما دیں۔ اور اسی سورہ میں پروردگار عالم نے اسی آیہ کریمہ میں دوسری جو بات کی وہ ہے قابل توبے، اور میں اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہوں۔ تو اس توبہ کی قبولیت کی شرط کون سی ہے؟ کس شرط پر ہماری توبہ قبول ہوتی ہے؟ کہ توبہ کے قبول ہونے کے کون سے اسباب ہیں، کون سی علت ہے جس کی وجہ سے پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول فرماتا ہے؟ تو توبہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ توبہ ہماری اس وقت قبول ہوتی ہے جب گناہ کے بعد ہم خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، جب ہم خدا کی بارگاہ میں گناہ کے بعد پلٹ آئیں، خدا کی بارگاہ میں آ کر جب اپنے کیے ہوئے پر شرمسار ہوں گے، پشیمان ہوں گے، تو پھر پروردگار عالم ہماری توبہ کو مستجاب فرمائے گا، پھر پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تیسری بات جو خدا نے اس سورہ میں، اس آیہ کریمہ میں فرمائی ہے وہ ہے شدید العقاب، دردناک۔ پروردگار عالم فرماتا ہے میں دردناک عذاب دینے والا، شدید تر عذاب دینے والا ہوں، کڑی سے کڑی سزا دینے والا ہوں۔ تو یہ شدید عذاب، سخت سے سخت عذاب، کڑی سے کڑی سزا کب ملتی ہے، کب بندے کو دی جاتی ہے، کب خدا اپنے بندوں کو اس عذاب سے دوچار کرتا ہے، کب پروردگار عالم اس عذاب میں اپنے بندوں کو مبتلا کرتا ہے؟ اس وقت ہم عذاب کی لپیٹ میں آتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتے، ایک گناہ کرتے ہیں پھر توبہ نہیں کرتے، اور توبہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور مسلسل اپنی زندگی میں گناہوں کو مزید بڑھاتے جا رہے ہوتے ہیں، مزید گناہوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن توبہ کی طرف راغب نہیں ہوتے، توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو پھر یقیناً جب گناہ کریں گے، توبہ سے دور رہیں گے، تو پروردگار عالم یقیناً ہمیں عذاب دے سکتا ہے، اور اللہ سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا دے سکتا ہے۔ چوتھی بات جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمائی، ذِی الطَّوْلِ لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ پروردگار عالم نے چوتھی بات جو اس مقدس، معتبر و معزز کتاب میں فرمائی وہ یہ ہے، خدا فرماتا ہے کہ میں نعمتوں کو بڑھاتا ہوں، نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں، نعمتوں میں مزید میں نعمتوں کو بڑھا کر آپ تک ارسال فرماتا ہوں، پہنچاتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ نعمت کب بڑھتی ہے، نعمت میں اضافہ کب ہوتا ہے؟ برادران عزیز، شیعان حیدر قرار، محبان علی علیہ السلام، نعمت میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم گناہ کو بھی چھوڑ دیں اور توبہ و استغفار بھی کرتے رہیں۔ گناہ کو چھوڑ کر استغفار کرتے رہیں گے، یا گناہ کر کے اس کے بعد فوراً خدا کی بارگاہ میں پلٹ آئیں گے اور اپنے کیے پر شرمسار و پشیمان ہوں گے، تو پھر پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ نعمات سے نواز سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ نعمتوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نعمت میں اضافہ بڑھے، ہمارے رزق میں اضافہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مشکلات سے بچیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مصائب سے بچیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رنجشوں سے محفوظ رہیں، مشکلات سے محفوظ رہیں، تو پھر ہمیں ایک گناہ سے بچنا ہوگا۔ پھر اگر عمدن یا صحبن کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فی الفور توبہ کرنی پڑے گی۔ تو جیسے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نعمت کے حوالے سے کلمات قصار میں، نہج البلاغہ میں شاید مولانا امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمانا بھی ہے کہ مولا نے فرمایا، اللہ جب آپ کو نعمت دینا چاہتا ہے، اللہ جب آپ کے دروازے پر نعمت کو ارسال فرماتا ہے، ملائکہ مقربین کے ذریعے نعمت، جب ملائکہ مقربین آپ کے طرف لے کر آتے ہیں، یا نعمت جب آپ کا رخ لے لیتی ہے، آپ کے طرف پلٹتی ہے، تو پھر آپ ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ نعمت آپ کے دروازے سے اٹھ کر کسی اور کے دروازے پر جا کر دستک دیتی ہے، وہ نعمت آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ہاں چلی جاتی ہے۔
کیوں؟ اس لیے ہمارے یہاں سے جو ہمارے زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی علت اور وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم معصیت الہی سے دوچار ہیں، ہم معصیت الہی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے نعمتوں میں کمتری، اور اس کے بعد مصائب، اس کے بعد پریشانی، اس کے بعد کافی مسائل ہیں جن میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو نعمتوں کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں، نعمتوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کی ماننی پڑے گی۔ پھر خداوند متعال جس طرح کہہ رہا ہے یا جس طرح فرما رہا ہے، اسی فرمان کے تابع ہمیں چلنا پڑے گا، اسی فرمان کا مطیع و فرما بردار رہنا پڑے گا۔ تو برادران عزیز، شیعان حیدر کرار، محبان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، نفس امارہ 70 سال سے 80 سال سے یا اس سے آگے پیچھے کم عمری میں یا زیادہ عمری میں جو ہم خدا کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور نفس امارہ کے جو ہم مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، نفس امارہ کی جو ہم پوجا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس نفس امارہ کو ہم کس طرح ٹھیس دیں، اس نفس امارہ کو ہم کس طرح شکست دیں، اس نفس امارہ کو ہم کس طرح مسمار کریں، اس نفس امارہ کو ہم کس طرح لاغر و کمزور بنائیں۔ تو برادران عزیز، اس نفس امارہ کو شکست دینے کے لیے، نفس امارہ کو کمزور کرنے کے لیے، نفس امارہ کو لاغر بنانے کے لیے جو خدا نے قرآن و روایات میں آلہ دیا ہے، اسلحہ دیا ہے، وہ ہے توبہ۔ نفس امارہ کا اگر آپ نفس امارہ کی اتباع کیے، آپ کچھ عرصہ نفس امارہ کا مطیع رہیں، تو پھر آپ توبہ کو اختیار کریں۔ جب توبہ کو اختیار کریں گے تو وہ نفس امارہ درست ہو جائے گا، نفس امارہ کمزور ہو جائے گا، نحیف ہو جائے گا، پھر واقعی آپ اللہ کے مطیع و فرما بردار بن سکو گے۔ تو جیسے نفس امارہ، ہمارے یہاں کتب میں ایک واقعہ ملتا ہے، امام باقر علیہ السلام نے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک عورت ہے جو بد کردار بے حیا عورت تھی۔ بنی اسرائیل میں نوجوانوں کو غلط کاری پر، غلط کاموں پر اکساتی تھی، نافرمانی الہی کی دعوت دیتی تھی، نافرمانی الہی کی طرف ان نوجوانوں کو مدعو کیا کرتی تھی۔ تو ایک دن ایک نوجوان نے کہا کہ اگر یہ عورت، ہمارا فلاں جو بنی اسرائیل کا عابد ہے، اگر وہ اس عورت کو دیکھ لے تو وہ عابد بھی اس عورت پر فدا ہو جائے گا، عابد بھی اس عورت کی جال میں پھنس جائے گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ ابھی تو میں اس عابد کو گمراہ کروں گی، ابھی تو میں اس عابد کو خدا کے راستے سے ہٹاؤں گی، ابھی تو میں اس عابد کو خدا سے ہٹا کر ابلیس کی فہرست میں شمار کروں گی۔ تو یہ بدنما، بے حیا، بد کردار عورت عابد کے دروازے پر آتی ہے، عابد کے دروازے پر آ کر عابد کو کہتی ہے کہ میں بے سہارا عورت ہوں، بے پناہ عورت ہوں، آپ مجھے سہارا دیں، آپ مجھے پناہ دیں، ایک رات کے لیے اپنے گھر میں مجھے مقیم رکھیں، جگہ دیں۔ عابد اس کی بات کو سن کر انسنی کر دی، عابد نے دروازہ نہیں کھولا۔ تو دوسرا راستہ ایسے بد کردار عورت نے اختیار کیا، دوسرے طریقے سے اس عابد کو گمراہی کی طرف اشارہ دیا اور گمراہی کی طرف دعوت دی۔ تو اس عابد کو کہنے لگی کہ کچھ بدماش میرے پیچھے ہیں، کچھ بے حیا نوجوان میرے پیچھے ہیں جو میری عزت کو لوٹنا چاہتے ہیں اور مجھے ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھ پر مہربانی فرمائیں، دروازہ کھولیں اور انہیں بدماشوں سے مجھے بچائیں اور اپنی گھر میں مجھے پناہ دیں۔ عابد نے جب یہ دوسری بات اس کی سنی تو عابد کو رحم آیا، عابد نے رحم کرتے ہوئے عورت کے لیے دروازہ کھولا تو وہ بد کردار عورت عابد کے گھر میں داخل ہوئی۔ جب وہ بد کردار عورت عابد کے گھر میں داخل ہوئی، عابد کے حجرے میں داخل ہوئی، تو پہلے سے ہی وہ زیبا تھی، تو عجیب خرافات اور عجیب جذبات عابد کے سامنے، اپنے جذبات احساسات و جذبات کو اس بد کردار عورت نے آشکار کرنا شروع کیا۔ عابد کے اوپر پہلے عابد کا نفس امارہ پر غلبہ تھا،
پھر عابد پر اور عابد کی عبودیت پر، عابد کی عبادت پر، عابد کی بندگی پر، عابد کی تقوی اطاعت فرما برداری الہی پر یہ نفس امارہ غالب آ گیا۔ تو عابد نے کیا کہا کہ کیا کیا؟ عابد نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس بد کردار عورت کے جسم کے ایک حصے سے لمس کیا، مس کیا۔ جب عابد نے اس بد کردار عورت کے جسم سے اپنے ہاتھ کو مس کیا، لمس کیا، تو فوراً عابد نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ عابد نے ہاتھ پیچھے ہٹا کر، اور نفس لوامہ جب عابد کے اوپر غالب آ گیا اور ملامت کرنے لگا کہ آپ اتنے خدا کے مطیع و فرما بردار، آپ اتنے عابد، اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو عابد نے وہ ہاتھ اٹھا کر اس عورت سے اپنے ہاتھ کو الگ کر کے جا کر عابد نے آگ روشن کی۔ آگ روشن کر کے عابد نے وہ ہاتھ جو عورت بد کردار عورت کے جسم سے لمس کیا تھا، بد کردار عورت کے جسم سے مس کیا تھا، عابد نے جا کر وہ ہاتھ آگ روشن کر کے آگ میں جلانا شروع کیا۔ آگ میں جب عابد نے ہاتھ جلانا شروع کیا تو یہ بد کردار عورت پریشان ہوئی، واویلا آہو بکا کرنا شروع کی اس عورت نے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جب عابد نے اس عورت کی کوئی بات نہیں سنی تو اس عورت نے بد کردار عورت نے عابد کا حجرہ چھوڑا، گھر سے نکل کر ایک گلی میں آئی۔ گلی میں آوازیں دینے لگی پڑوسیوں کو کہ جلدی کرو، عابد خود کو جلا رہا ہے، عابد خود کو آگ میں سزا دے رہا ہے۔ تو وہ پڑوسی مضافات والے وہ لوگ جو تھے وہ فوراً اس بد کردار عورت کی بات سن کر جلدی عابد کے گھر میں داخل ہوئے۔ جب عابد کے گھر میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ عابد اپنے ہاتھ کو جلا چکا ہے، عابد کا ہاتھ جل چکا ہے۔ تو برادران عزیز، شیعان حیدر کرار، محبان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو ہمیں اس واقعے سے دو سبق ملتے ہیں جو ہمارے لیے اللہ نے ان میں اس واقعے میں عبرت رکھی ہے، نصیحت رکھی ہے، ہدایت رکھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ عابد تھا۔ عابد اور عبد میں فرق ہے۔ عابد اور عبد میں اللہ نے امتیاز رکھا ہے۔ ہمارے ہاں علماء متدینین، متقدمین، متاخرین، معززین علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو عابد نہ عبد بننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کیوں بنا؟ اس لیے یہ عابد تو تھا لیکن عبد نہ بن سکا، عابد تو تھا لیکن عبد نہ بن سکا۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو بھی عبدیت سے پکارا ہے، عبد سے پکارا ہے۔ تو یہ شیطان عابد تھا لیکن عبد نہ بن سکا۔ ایک بات یہ ہے، اگر یہ عابد صحیح معنی میں عابد ہوتا اور عبد کے زمرے میں آتا، عبد کے ڈھانچے میں منتقل ہوتا، تو شاید یہ عورت بد کردار اس عابد کو گمراہ نہ کر سکتی، اس کو خدا کے راستے سے نہ ہٹاتی۔ تو عابد کا خدا کے راستے کو چھوڑنا، خدا کے راستے کو ترک کرنا، خدا کے راستے سے منحرف ہونا، یہ صحیح معنی میں عابد نہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جب اس عورت نے بد کردار عورت نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو جلا رہے ہیں، تو عابد نے کہا کہ میں اس لیے اپنے ہاتھ کو جلا رہا ہوں کہ